أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الليل بسم الله الرحمن الرحیم واللیل قسم ہے رات کی اذا جب یغشا وہ چھا جائے والنہار اور دن کی اذا جب تجلا وہ روشن ہو وما اور اس کی خلق جس نے پیدا کیا الذکر کس کو نر کو میل والانثى اور مادہ کو مطلب مذکر اور مؤنث دونوں کو ان نہ بے شک سعیکم کوشش تمہاری لشتا البتہ مختلف طرح کی فاما تو رہا وہ من جس نے اعطا دیا واتقا اور اس نے تقوی کیا وصدق اور تصدیق کی بالحسنى بلائی کی فسنیسرہ پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے للیسرا آسان راستے کی وَأَمَّا اور رہا وہ من جس نے باخیلا بخل کیا وَاسْتَغْنَا اور اس نے بے پرواہی برتی وَكَذَّبَ اور اس نے جھٹلایا بالحسنى نیکی کو فَسَنُيَسِّرُهُ پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے لِلْعُسْرَى مشکل راستے کی طرف وما اور نہیں یغنی کام آئے گا انہو اسے مالہ اس کا مال اذا جب تردہ وہ جہنم میں گرے گا انا بے شک علینا ہمارے ہی ذمہ ہے للہدا یقیناً ہدایت دینا وَإِنَّا اور بے شک لنا ہمارے ہی اختیار میں ہے للآخرہ یقیناً آخرت والأولا اور پہلی دنیا فَأَنذَرْتُكُمْ تو ڈرا دیا میں نے تمہیں نارن ایک آگ سے تلوہ جو بھڑکتی ہے لا یصلاحا نہ جلے گا اس میں الا مگر الاشقا نہایت بدبخت الذی وہ جس نے کذبا جھٹلایا وتولا اور اس نے منہ موڑ لیا وسیجنبها اور ان قریب بچا لیا جائے گا اسے الاتقى نہایت پرہیزگار الذی وہ جو یؤتی دیتا ہے مالہ مال اپنا یتزکا کہ وہ پاک ہو وما اور نہیں لأحد کسی ایک کے لیے عندہ اس کے پاس من نعمت کوئی نعمت تجزا جس کا بدلہ دیا جائے گا الا سوائے ابتغاء چاہنے کے لیے وجہی چہرہ ربی اپنے رب کا العالی جو سب سے بلند ہے ولسوف اور یقیناً ان قریب یرضا وہ راضی ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورت کی ابتدا جو ہے آپ کے سامنے واللیل لام یا لام روٹ ہے اس کا لیل سے اس سے کی ہے ابتدا تو آپ کے سامنے 21 اس کی آیات ہیں اور 71 کلمات ہیں اور 310 حروف ہیں جمہور علماء کی رائے کے مطابق یہ جو سورہ ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر میں واللیل اذا یغشا جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ملتی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی تو آواز بلند فرمائی اور اس میں آپ نے سورہ الشمس اور سورہ واللیل پڑھی اب اس میں خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی جو سٹرگل ہے جو اس کی کوششیں ہیں ایفرٹس ہیں اس کی وہ مختلف قسم کی ظاہر ہے انسان مختلف ہیں ڈفرینٹ کائنڈ آف پرسنالٹیز ہیں ڈفرینٹ کائنڈ آف پرسنز ہیں اس وجہ سے ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی ایفرٹس ہیں زندگی کی ٹورڈز ان کی جو سٹرگل ہے وہ بھی مختلف ہے تو ان میں سے ایک جو آپ کو بتائی گئی چیز وہ ایسی ہے انسان کی نیچر میں جو کہ ایمان ہے تقوی ہے اور سخاوت اور احسان یہ انسان کی نیچر میں ہونے والی چیزیں ہیں کہ وہ انسان کتنا اس کا ایمان سٹرونگ ہے یعنی کتنا وہ ایمان والا ہے کتنا اس کے اندر تقوی ہے کتنا وہ سخی ہے اور کتنا وہ احسان کرنے والا ہے تو جو لوگ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں جس میں ایمان کو فالو کریں تقوی کو سخاوت کو احسان کی روش کو فالو کریں وہی اصل میں فلاح پاتے ہیں بیسیکلی کامیابی اور سکسیس کو ڈیزرو ہی وہی لوگ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ راستہ پھر آسان کر دیتا ہے اور دوسری جو قسم ہے لوگوں کی بیان کی گئی وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ایفرٹس یا جن کی جو سٹرگل ہیں
وہ تکذیب کی طرف ہے، مطلب کہ آپ جانتے ہیں کاف زال با سے کہ جھوٹ نکلا ہے، کہ تکذیب کی طرف ہے۔ اور تکذیب کس چیز کی کرتے ہیں وہ؟ تکذیب حق کرتے ہیں، جو حق ہے اس کو جھٹلاتے ہیں، غرور کرتے ہیں، غرور و استکبار میں مبتلا ہیں، اور بخل کرتے ہیں، اور حق تلفی کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ دوسرا راستہ، جو کہ ایک نیگیٹو راستہ ہے، فل آف نیگیٹیوٹی ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں، پھر ان کی منزل بھی محرومی والی ہے۔ دے آر ڈپرائیوڈ، محروم ہے وہ، شکاوت ہے ان کی، مطلب آخری جو ان کی جو ان کا ٹھکانہ ہے وہ کس طرف جاتا ہے؟ سختی کی طرف جاتا ہے، آسانی نہیں ہے پھر ان کے لیے۔ جب آپ خود آسانی دیں گے دنیا کو، اللہ کے بندوں کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ پچھلی صورت سے اگر اس کی ہم کنیکٹیوٹی قائم کریں تو دیکھیں کہ اس میں ہم نے بات کی تھی انسانی نفس کی طہارت اور تزکیے کی بات کی تھی، کہ اگر انسانی نفس جو ہے وہ طہارت اور تزکیے سے آراستہ ہو جائے، انسان اپنے نفس کو طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، تزکیے پیورٹی کے ساتھ اپنے نفس کو پیوریفائی کر لے، ان چیزوں کے ساتھ اپنے نفس کو ڈیکور کر لے، تو اس کو دنیا میں بھی عزت اور سربلندی ملتی ہے، اور آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی اس کا مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس کے اپوزٹ پہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بندہ، وہ پرسن جو کہ فل آف، وہ کہتے ہیں نا فلی سلیو آف ڈیزائرز ہے، جس نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو نفس، جو نفس کی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، اس میں پڑ گیا ہے، اس میں ہی مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کا نتیجہ جو ہے سوائے تباہی و ہلاکت اور بربادی اور عذاب آخرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے اوور دا ایئرس کہ کتنی بڑی بڑی دنیا میں بھی طاقتیں تھیں جو اس طرح کی بیڈ لک کا شکار ہوئی ہیں، بد نصیبی سے، انفارچونیٹلی اتنا برا ان کا انجام ہوا ہے کہ وہ ہلاک اور برباد ہی ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے دنیا سے کچھ کما لیا ہو، دنیا بھی آخر ایک دن ختم ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ انسان تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ کے لیے، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ تو اب یہ کہ ایسی جو قومیں ہیں، ایسی جو طاقتیں ہیں، ایسی جو سپر پاورز بھی ہیں، آپ کے سامنے وہ ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، کچھ نہیں بچا۔ تو اس صورت میں بھی انسان کی سٹرگل کی بات ہوئی، پیچھے نفس کی بات آئی، نفس کی اچھائی اور برائی دونوں کی بات ہوئی، اور وہ پھر آپ کی نفس کی اچھائی آپ کو کدھر لیڈ کر کے لے کے جاتی ہے، آپ کی برائی کدھر لے کے جاتی ہے۔ اب کس چیز کی بات تھی؟ اب آپ کی جو لائف میں آپ کی سٹرگل ہے، اب اس کی بات ہے، وہ آپ کو کدھر لے کے جائے گی۔ اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس کی جس نے مذکر اور مؤنث کو بنایا، اور بے شک تمہاری کوشش جو ہے مختلف ہے۔ اور سو جس نے اللہ کی راہ میں دیا، ٹھیک ہے، آپ تقوی اور پرہیزگاری ایسے بھی حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں آپ، اور جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور پرہیزگاری کی اور اچھی بات کی، مطلب کہ کلمہ توحید کی تصدیق کی، تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ پیچھے بات کیا آئی؟ ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جس نے بخل کیا اور آخرت سے وہ بے پرواہ ہو گیا اور اچھی بات کو اس نے جٹلا دیا، ٹھیک ہے، ہم نے پہلے کیا نا سٹارٹنگ میں، تکذیب حق کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور اس نے اچھی بات کو جٹلایا، تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ تنگی کا سامان پیدا کر دیں گے، اور اس کا مال آ گیا، اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جب وہ برباد ہونے لگے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے شروع میں کچھ لفظ دیکھے ہیں۔ تجلا کا لفظ ہے ہمارے سامنے، اس نے تجلی کی، وہ روشن ہوا، ظاہر ہوا۔ شتا آپ کے سامنے ہے، یہ لا شتا میں نمبر 4 میں، جدا جدا، مختلف، متفرق کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اعطا، اس میں اعطا واو سے اس نے عطا کیا، اس نے دیا۔ پھر حسنہ جو ہے وہ اچھی ہے، عمدہ چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اور نیسرو آپ کو ملے گا، فاسن یسرہ میں دیکھیں، اس میں آپ کو نیسرہ ملے گا، آسان کرنے کی بات ہوئی ہے۔ کس طرف؟ پیچھے یسرا کی بات تھی، آسانی، بہت آسان جو چیز ہوتی ہے اس کی بات کی گئی ہے، اور آگے فاسن یسرہ کیا آسان کیا جائے گا؟ اسرا کو، مشکل کو، تنگی کو، سختی کو، دشواری کو آسان کر دیا جائے گا۔ پھر تردا ہے آپ کے سامنے، نیچے گرنے سے
گھڑے میں گر جانا اور ہلاک ہو جانا اس طرح کا معنی رکھتا ہے۔ اور ہمیں ملتا ہے کہ حاکم اور ابن جریر میں عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں مکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ضعیف جو کمزور مسلمان مرد ہوتے تھے اور عورتیں ہوتی تھی نا، ان کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے والد ابو قحافہ نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ بیٹا، تم جو ان کمزور لوگوں کو آزاد کراتے پھرتے ہو، اس سے تو اچھا یہ ہے کہ نوجوان طاقت والے جو لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو پاورفل ہیں، طاقت والے اسٹرانگ ہیں، ان کو آزاد کراؤ، تاکہ وقت پر وہ تمہارے کام آئیں، تمہاری مدد کریں اور تمہارے دشمنوں سے لڑیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرا جو ارادہ ہے وہ دنیاوی فائدے کا نہیں ہے، میں تو صرف رضائے الہی چاہتا ہوں۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور اپنی تاریکی سے تمام جو فضا ہے، انوائرمنٹ ہے پورا آپ کے سامنے، تمام فضا کو ڈھانک لے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے اور اس کی روشنی تمام عالم پر پھر پھیل جائے، اور قسم ہے نر اور مادہ کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے، جس طرح سے اپنی صورت اور خواص اور آثار کے اعتبار سے دن اور رات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی طرح سے نر اور مادہ بھی دیکھیں آپ کے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور پھر آگے مزید بتایا گیا کہ کوشش اور جو بھی ایفرٹس کر رہے ہیں وہ ہر ایک کی جدا جدا ہے۔ ہم میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بھلائی کرنے والے بھی ہیں، اور ہم میں ایسے بھی ہیں جو برائیوں میں مبتلا رہنے والے بھی ہیں۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ میں سمجھائی ہے کہ تم میں بھلائی کرنے والے بھی موجود ہیں اور برائیوں میں مبتلا رہنے والے بھی۔ پس جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، اور زندگی کا ہر ڈپارٹمنٹ، ہر جو شعبہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچا رہا، اس نے ہمیشہ کوشش کی کہ اسے اچھی بات کی تصدیق کرنی ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے، اور اس کے صلے میں کیا کریں گے؟ اس کو جنت میں پہنچا دیں گے، جو کہ ایسا مقام ہے جس کی ہم سب خواہش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اپوزٹ پہ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کیا، اور ایون جو فرض زکوٰۃ ہے اور صدقات جو واجب ہے اس کے ذمہ، ان کو ادا کرنے سے بھی ایک اگر پرسن گریز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی طرف جھکنے اور اس کی اطاعت، اس کی اوبیڈینس کرنے کی بجائے بے نیازی اور بے رخی برتتا ہے، اور پھر مزید یہ کہ اچھی بات جو ہے اسے پسند نہیں آتی، اچھی بات کو جھٹلاتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان کی تکذیب کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے جہنم میں لے جانے والے اعمال پر عمل کرنا آسان کر دیں گے۔ یہ ایسا پرسن ہے جو پھر کیا کہلائے گا؟ بدبخت، انفارچونیٹ، کیونکہ وہ مال کی خاطر صدقات جو واجب بھی ہیں اس کے ذمہ، ان کو پے کرنے یا ان کی ادائیگی کرنے سے گریز کرتا ہے۔ وہ مال عذاب الہی آنے کے وقت اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ ہم جنت البقیع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم میں سے ہر ایک کی جگہ جنت یا دوزخ میں مقرر کردہ اور لکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، پھر ہم اس پر بھروسہ کر کے کیوں نہ بیٹھ رہے؟ آپ نے فرمایا، عمل کرتے رہو، ہر شخص کو اسی کی توفیق ملے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جو خوش نصیب ہوگا اس کو اہل سعادت کے اعمال کی توفیق مل جائے گی، اور جو بد نصیب ہوگا اس کے لیے اہل شقاوت کے جو اعمال ہیں وہ آسان کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی ہی ترغیب عطا فرمائے، اور ہم برے راستے کی طرف نہ جائیں، مال میں بخیل نہ بنیں، تکذیب حق نہ کریں، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ تو ہم اس کیٹیگری میں جا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، نیک راستے کو لیڈ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی میں سے ہمیں بنائے جس راستے پہ ہمارے چلنے میں اللہ کی رضا ہو، ہم اسی راستے پہ چلیں۔ ان علینا للہدی، کہ ہمارے ذمہ تو صرف رہنمائی کر دینا ہے، اور اگلی جو آیت ہے، دنیا و آخرت ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ سو
میں نے تمہیں ایک دہکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا، اس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا جو دین کو جٹلاتا اور منہ موڑتا ہے۔ آگ سے وہ دور رہے گا جو بڑا پرہیزگار ہے، جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ تو تلوا جو ہے بیسیکلی یہ ہے آپ کا نارن تلوا، وہ شعلہ مارتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کا اس میں تذکرہ ہے، ایسی آگ کی کوالٹی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال و حرام کا ظاہر کر دینا اور حق کو ہدایت کا راستہ دکھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ نیکی، پرہیزگاری اور بدی اور گمراہی کی راہوں میں سے کسی ایک راہ کو چننا یا اس کا انتخاب کرنا خود انسان کے ذمہ ہے۔ اس لیے وہ جس راستے کو اختیار کرے گا اور جیسے عمل کرے گا اسی کے مطابق اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا۔ آخرت اور دنیا میں ہماری ہی ملکیت اور ہماری ہی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی لیے ہدایت یافتہ لوگوں کو ہم ہی اجر دیں گے، ہم ہی ثواب دیں گے۔ اور اگر کوئی شخص حق کو ہدایت کا راستہ نہیں چنتا، اگر کوئی شخص حق و ہدایت کا راستہ نہیں چنتا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ پھر تمہیں بڑکتی ہوئی آگ سے میں ڈراتا ہوں، جس میں صرف ایسا بد نصیب ہی داخل ہوگا جو اللہ کے رسول کی تکذیب کرتا ہے اور ایمان سے منہ موڑتا ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے آیات کی اکثر تفاسیر میں ملتا ہے کہ جہنم کی شدت کو برداشت کرنے والا اور اس میں دوامی طور پر رہنے والا صرف جو ہے الاشقا نہایت بدبخت ہوگا۔ اگرچہ مسلم بدکار بھی جہنم میں داخل ہوگا لیکن اس کا داخلہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لا یسلا ہا کی جو ضمیر ہے نا، یہ ہا والی، یہ صرف نار کی طرف ہی نہیں پلٹتی بلکہ یہ پوری نارن تلوا کی طرف پلٹتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں صرف کافر جائے گا، رہا فاسق مسلمان اگر وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا اگرچہ، مگر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ کافر کی آگ سے اس کی آگ کا درجہ کم ہوگا۔ اور مسلم میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلکے عذاب والا جہنمی وہ ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور دونوں تسمے آگ کے ہوں گے، اللہم اجرنا من النار، جس سے اس کا دماغ اس طرح ابھر رہا ہوگا جیسے ہمارے سامنے ہنڈیا میں ابال آتا ہے۔ باوجود یہ کہ سب سے ہلکے عذاب والا وہی ہوگا، لیکن اس کے خیال میں اس سے زیادہ عذاب والا کوئی نہ ہوگا۔ اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو انکار کریں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ انکار کرنے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اس شخص کو دوزخ سے ضرور بچایا جائے گا جو گناہوں سے بچنے والا، اللہ سے ڈرنے والا اور اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تاکہ وہ خود بھی پاک ہو جائے اور اپنے مال کو بھی پاک کر لے۔ تو یہ ہے جی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنائے، اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرنے والا رکھے، اور ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہوں، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہمیں انسپریشن ملتی ہے، اور وہ خود بھی خرچ کرتے تھے جتنا تھا وہ دین اسلام کے راستے میں، اللہ کے راستے میں لگانے میں گریز نہیں کرتے تھے۔ اور اس میں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس میں بتایا گیا اور اس پر کسی کا احسان نہیں کہ جس کا بدلہ اتارتا ہے، اور وہ تو صرف اپنے خدائے برتر کی رضا کے لیے دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ پانے کے لیے۔ اس کی کوئی رضا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وجہ ربہ الاعلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ پانے کے لیے۔ تو یقیناً وہ شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ اس آیت کا ہمیں شان نزول باقاعدہ ملتا ہے، اتنی خوبصورت ہے یہ آیت، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ اس میں ہمیں ملتا ہے کہ جب امیہ بن خلف نے حضرت بلال کو نستاش کے عوض بیچنے کا اظہار کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو غنیمت جانا اور تبادلہ کر لیا۔ اس پر مشرک کہنے لگے کہ حضرت بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے ابو بکر نے یہ سودا کیا۔ تب یہ آیت اتری، آیت نمبر 19۔
تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ یا کسی دوسرے غلام کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کوئی احسان نہ تھا جس کا بدلہ دیا جاتا، بلکہ انہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ایسا کیا تاکہ وہ آخرت میں جنت لیں، اور وہاں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل سے ضرور راضی ہوگا۔ تو آیت کا ایک یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ ایسا پاکیزہ صفتوں والا شخص اللہ کی عطا کردہ جزا اور عزت و کرام سے بہت جلد آخرت میں خوش ہو جائے گا۔ اب اکثر جو ہے آراء ہیں اس میں اسکالرز کے میں ملتی ہیں کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض نے اس میں یہ اپنی اوپینین دی ہے کہ گو کہ اس کے اندر یہ الفاظ عام ملتے ہیں کہ صدیق اکبر یقیناً اس میں داخل ہیں، اور سب سے پہلے وہی ایسے تھے کہ وہ ان کو صدیقی کہا جاتا تھا، پرہیزگار کہا جاتا تھا، سخی بھی وہی تھے، اپنے مال کو اللہ کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد، ان کی ہیلپ، ان کی سپورٹ میں خرچ کیا کرتے تھے، اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے جو کسی بھی دنیاوی بینیفٹ کے بغیر ہوتا تھا، اور نہ ہی کسی کے احسان کے بدلے میں ہوتا تھا کہ جیسے ہم بارٹر ٹریڈنگ کرتے ہیں نا، تو ایک چیز کسی سے لے کر دوسرے کو دے دینا، ان کا ایسا ان کا بالکل بھی پرپس یا انٹینشن نہیں تھی، بلکہ یہ سب محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوبیڈینس، ان کی فرما برداری کے لیے ہوتا تھا۔ تمام چھوٹے بڑے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات کو جانتے تھے، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عروہ بن مسعود کو، جو اپنے قبیلے ثقیف کا سردار تھا، ڈانٹا، تو اس نے کہا کہ اگر مجھ پر آپ کا احسان نہ ہوتا تو جس کا بدلہ میں نہیں دے سکا تو میں آپ کو ضرور جواب دیتا۔ پھر یہ دیکھیں کہ کیا لیول ہے ان کی عنایتوں کا، ان کے لوگوں پر احسانات کا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جو پرسنالٹی ہے، اس میں کوئی بھی دنیاوی مکسنگ شامل نہیں تھی کہ انہیں دنیاوی بینیفٹ ملے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص رضا ان کو چاہیے تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا ہم پلہ کسی کو بھی نہیں سمجھتے تھے، آپ کے بعد حضرت عمر تھے، پھر حضرت عثمان تھے، باقی صحابہ تھے، ہم یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیا کرتے تھے۔ اور بخاری میں ہمیں ملتا بھی ہے، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ابو بکر، پھر پوچھا گیا کون، تو فرمایا عمر۔ تو یہ انسپیریشن ہمیں ملتی ہے کہ ان کا تقوی کا لیول اتنا حسین، اتنا ایمان والے، اتنے سخی تھے کہ ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے کہ جہاں ہو سکے ہم اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ احسان کا موقع نہ جانے دیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔